ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی یہ علی وارث قرآن ہے یا پھر نہیں۔ اسی وجہ سے اس شخص نے یہ جاننے کے لیے امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب سے ایک سوال کیا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ وارث قرآن وہ ہوتا ہے کہ جو زمین و آسمان، دنیا و آخرت، حتیٰ کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، اور نہ صرف ان سب چیزوں کا علم رکھتا ہو بلکہ ان سب چیزوں کے سوالات کا مکمل جواب بھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں جو سوالات ہوں ان سوالات کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہو، تو اسے وارث قرآن یعنی کہ قرآن کا وارث کہا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی یہ علی وارث قرآن ہے یا پھر نہیں، امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب سے ایک سوال کیا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس بکریوں کا ایک جھنڈ ہے۔ میں نے اپنی ان بکریوں کی نگرانی کے لیے ایک کتا رکھا، اور اس کتے کے ڈر کی وجہ سے میری بکریاں ہمیشہ اکٹھی رہتی ہیں۔ لیکن اے امیر المومنین، کچھ دن پہلے میری ایک بکری کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جس بچے میں بکری کی صفات تو ہیں لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ کتے کی صفات بھی ہیں۔ اے امیر المومنین، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے یا پھر بکری۔ ویورز، یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ اگر انسان کا بچہ ہو تو اس میں انسان کی صفات ہوتی ہیں، بکری کا بچہ ہو تو اس میں بکری کی صفات ہوتی ہیں، اور اگر کتے کا بچہ ہو تو اس میں کتے کی صفات ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ بچہ بکری کا ہے اور صفات کتے کی ہیں۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین سے یہ سوال کیا تو امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے یا پھر بکری، تو اس بکری کے بچے کی آواز کو سن۔ اگر وہ بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ کتا ہے، اور اگر وہ بکری کا بچہ بکری کی طرح بولتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں یہ پہلے ہی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کبھی وہ بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے شخص، تو پھر اس بکری کے بچے کو پانی پلا کے دیکھ۔ اگر وہ بکری کا بچہ کتے کی طرح زبان سے چاٹ کر پانی پیے تو سمجھ لے کہ وہ کتا ہے، اور اگر وہ بکری کا بچہ بکری کی طرح گھونٹ لے لے کر پانی پیے تو سمجھ لے کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ کتے کی طرح زبان سے چاٹ کر پانی پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح۔ تو امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے شخص، تو پھر ایسا کر کے تو اپنے اس بکری کے بچے کو اپنی بکریوں کے جھنڈ میں لے کر چل۔ اگر وہ بکری کا بچہ بکریوں کے ساتھ جھنڈ میں چلتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ بکری کا بچہ ہے، اور اگر وہ بکری کا بچہ تیری بکریوں کے جھنڈ کے کنارے کنارے چلتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ کتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ بکری کے بچوں کی طرح جھنڈ میں چلتا ہے اور کبھی وہ جھنڈ کے کنارے کنارے چلتا ہے۔ تو اس پر امیر المومنین نے کہا، اچھا تو ایسا کر کے تو اپنے اس بکری کے بچے کو گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال۔ اگر وہ گوشت کو منہ لگا لے تو سمجھ لے کہ وہ کتا ہے، اور اگر وہ گوشت کو منہ لگانے سے منہ موڑ لے تو سمجھ لے کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی گوشت کھا لیتا ہے اور کبھی گوشت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اب اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اب کیا کروں۔ تو اسی طرح آخر پر امیر المومنین حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص،
اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ کام یقیناً ابھی تک تم نے نہیں کیا ہوگا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ وہ بکری کا بچہ بکری ہے یا پھر کتا، تو جاؤ اور جا کر اپنے اس بکری کے بچے کو ذبح کرو۔ اگر اس بکری کے بچے کے پیٹ سے ایک آنت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اور اگر بکری کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ کتا نہیں بلکہ بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین کی زبان سے یہ جواب سنا تو آپ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا۔ میں آپ کے ہر جواب کو اس وجہ سے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی علی کوئی ایسا جواب دیں گے کہ جس جواب کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کے ہزاروں جواب رکھتا ہے۔ میں تو صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی آپ وارث قرآن ہیں یا پھر نہیں۔ آپ نے میرے اس سوال کے جواب میں علم کا دریا بہا دیا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے اس سوال کا جواب دینے کی ذرا بھی جسارت نہ کرتا، اور آج مجھے یہ دل سے یقین ہو گیا کہ علی ہی وارث قرآن ہے، وارث قرآن ہے، وارث قرآن ہے۔